बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब मैंने जो प्रोग्राम सोचा, जो करना चाहा, उसमें तारीख़ का बड़ा, तारीख़ ये वाली नहीं, हिस्ट्री का बड़ा दामन दखल है। और ये उस ज़माने की बातें होंगी जो जिसमें ना आप थे, ना मैं था, ना हमारे कोई बड़े थे। यानी आबा अजदाद के ज़माने से पहले जब कि बादशाहत थी, अंग्रेज़ों का राज भी आने वाला था या आ गया होगा, उस वक्त का माहौल, उस वक्त के लोगों की काबिलियत, उस वक्त के लोगों का बोलना जानना, और यहाँ तक कि अगर कभी मौका मिला और वहाँ से ज़राए मुझे मिल गए कि मैं कुछ जमा कर लूँ, उस वक्त क्या लोगों की आमदनी होती थी और क्या महंगाई थी और क्या खर्चे होते थे, तो वो एक दफ़ा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उस दौर की जिसमें शराफत थी, इंसानियत थी, मोहब्बत थी, और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन तालीम के मामले में बहुत पीछे थे, ख़ास है पीछे थे। और वो अपनी रिवायतों पे कायम थे और रिवायतों के ही बल पर कुछ कुछ सीख भी जाते थे, और उन्हीं रिवायतों को देख के कुछ वो बड़ी मज़ेदार गलतियाँ भी करते थे। तो सब उस दौर में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा उस दौर में खुलूस और मोहब्बत बेइंतहा, हर एक के लिए हमदर्दी थी, कोई आपस में झगड़ा नहीं था, कोई मार कुटाई नहीं थी, सुकून से ज़िंदगी गुजर जाती थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस वक्त उनका वजूद ही नहीं आया था जो आदमी को इंफॉर्मेशन भी देती हैं, लेकिन साहब इंफॉर्मेशन के साथ उसको ज़िंदगी में रात और दिन में बड़ा फ़र्क हो जाता है। फ़र्क क्या हो जाता है? पहले ज़माने में सूरज नीचे गया, गुरूब हुआ, रात शुरू हो गई, और जब सूरज निकला, पहली किरण निकली, तो दिन शुरू हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं होता। इसमें रात कब होती है, यह हर एक का इंफरादी तरीका है। किसी के यहाँ रात जल्दी हो जाती है, किसी के यहाँ देर में होती है, कोई रात को जागता है दिन में सोता है, कोई दिन में जागता है रात में सोता है। खैर, अब इस चक्कर में नहीं पड़ेगी। हुआ ये कि एक जो गांव था, उसके जो राजा साहब थे, या यूँ कह लीजिए नवाब साहब थे, वो उस गांव के सब कुछ वही होते थे, क्योंकि नवाब साहब मुंसलिक होते थे उस ज़माने में राजा साहब के साथ। जो इलाका उनके हिस्से में होता था, ये भी कई एक गांव इनके पास थे। तो जब एक दिन हुआ ये कि एक गांव के आदमी के बेटे ने राजा साहब को दावत पे बुलाया, खाने पे बुलाया। तो उसके बाप ने कहा, भाई क्या कर रहे हो? कहने लगे, नहीं अब्बा, राजा साहब इतने दिन बाहर रह के आए, वो उस ज़माने में लंदन होता था, विलायत होता था, विलायत से आए। अब जब विलायत से आदमी आता था तो मालूम होता था वो हवाई जहाज से भी नहीं आया, किसी की नहीं है, वो उसके सुरखाब के पर होते थे जो हर आदमी के नहीं लग सकते थे। वो सुरखाब के पर एक मुहावरा है कि क्या इनके सुरखाब के पर है कि जो उड़ जाते हैं, तो वो यही तस्वुर होता था विलायत से आने वाले का। वो बड़े इज़्ज़त और एहतराम से उनका कदर कीमत बढ़ जाती थी। और एक तो नवाब और फिर विलायत से आ गए तो बहुत ज़बरदस्त हो गए। तो उनकी दावत कर दी। दावत में जो भी इतने आदमी बुलाए होंगे उन्होंने सब 150 होते होंगे, लेकिन खाना बहुत मज़े का था। खाने की बड़ी तारीफ़ें हुई, और फिर महफिल खाने के बाद भी जमी, और तारीफ़ों के डंके पिट गए कि साहब क्या ज़बरदस्त खाना किया है, और कहाँ क्या बात है। और जब राजा साहब उठ के जाने लगे तो उन्होंने, सब लोग नीचे बैठे थे, इनको नीचे बैठने में तो तकलीफ़ थी, तो कुर्सी पे बैठे हुए थे, और जूते उन्होंने बाहर जहाँ महफिल जमी थी से बाहर जूते उतार के अंदर आ गए थे। जब उठ के गए तो वहाँ पे उनके जूते ही नहीं थे। उन्होंने अपने जो मेज़बान थे उनको बुला के कहा, भाई हमारे जूते। कहने लगे, आपके जूते हुजूर? ये आपके जूतों का ही तो ये करिश्मा है। मैंने कहा, यार जूतों का करिश्मा क्या है? अच्छा भाई, हमारे जूते, हमें पहनने वाले जूते जो हम पहन के आए थे वो वहाँ जगह पे नहीं है। तो कहने लगे, साहब यही तो सदका है आपके जूतों का।
جوتے آپ کے جوتوں کے صدقے اتنا سامان کھانا اور دعوتیں ہو گئیں، اور آپ کے جوتوں کے طفیل یہ ہو گیا، آپ کے جوتوں کے صدقے میں بس جوتوں کا صدقہ، جوتوں کے طفیل کی ہی بات کرتے رہے، تو آخر راجا صاحب کچھ پریشان ہو گئے. ہونا بھی چاہیے تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جوتوں کے صدقے اور جوتوں کے طفیل یہ مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے اس کے جو وہاں کا جو انچارج تھے دعوت میں، اور اس لڑکے کے والد تھے، ان کو بلایا کہ بھیا میاں ایک بات بتاؤ، ہمارے جوتے، تو انہوں نے کہا رک جائیے میں ابھی ان کو بلاتا ہوں، جو آپ کی اکاؤنٹنٹ ہے منشی جی. وہ منشی جی تو ہر چیز میں انہوں نے دخل تو بہت ہی پکا ہوتا تھا، بڑے ایماندار بھی ہوتے تھے. وہ ایڈمنسٹریٹر کہہ لے دیجیے، ان کو بلایا گیا، ان سے کہا گیا بھائی کہ کیا ہے راجا صاحب کے جوتے نہیں مل رہے، جوتے کہاں گئے. انہوں نے بات سمجھ گئے، منشی تھے پرانے، انہوں نے کہا آپ حضور 10 منٹ بیٹھ جائیں سکون سے، کچھ اور مسئلہ چھیڑ کے وہ چلے گئے. تو تھوڑی دیر بعد جوتے مل گئے. اب جوتوں جب مل گئے تو انہوں نے کہا، اسی لڑکے کو بلا کے کہا کہ میں یہ جوتے تو نے لے کے بھیج دیے تھے اٹھا کے. کہنے لگے ابا کیا ہوا، ان کے پاس بہت سے جوتے ہوں گے، کوئی سے بھی پہن لیں گے، اتنے سارے مہمان آ گئے، اتنی دعوت ہو گئی، اتنے لوگ اچھے آ گئے. اب جوتے بھی تو انگلینڈ کے تھے، اس کو کیا بیچارے کو پتا، اچھے پیسوں میں بک گئے. خیر منشی جی جا کے جوتے واپس لائے، ان کو کہا اس کو احتیاط کے ساتھ کسی ڈش میں کسی طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کو واپس پیش کر دو. تو صاحب وہ تو ان کے دماغ میں تو بڑے وہ تھے کہ بھائی ہر چیز کو جو ہے وہ ایک روایتی انداز جو آدھا پونا ان کی سمجھ میں آیا تھا، کچھ سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا، لیکن عمل پیرا ہو گئے. تو جو ایک ٹرے رکھی ہوئی تھی اس میں جوتے رکھے، اوپر سے کپڑا ڈالا اور جناب راجا صاحب کے پاس لے گئے. اور لینے کے بعد کپڑا ہٹایا اور جو کچھ کہا میں آپ کو سنا دوں گا، لیکن ایک ضرورت آپ کو بہت ہنسانے کی بات تو بہت دفعہ کی، لیکن یہ کچھ عجب ہی بات ہے جس پہ آپ کو میں کہوں گا اگر روک سکو تو روک لو ہنسی کو یا مسکراہٹ کو، ورنہ پھر آپ کہیں وہ جو ہے ایک ادھار جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. تب انہوں نے لے گئے ہاتھ اس سے ان کے آگے کیا، انہوں نے کپڑا ہٹایا تو جوتے دونوں چمک رہے تھے. کہنے لگے حضور تناول فرمائیے. انہوں نے گور کے دیکھا لڑکی کی طرف، پھر اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور یہ آ گئے ہیں، تناول فرمائیے. اب یہ تناول فرمائیے کہ نہیں کہیں بھی کسی محفل میں سن لیا ہوگا بیچارے نے. انہوں نے کہا جب کسی کو کوئی چیز دو تو یہ کہہ دو کہ تناول فرمائیے. انہوں نے جوتے دیے اور کہا تناول فرمائیے. ادھر منشی جی جو کھڑے تھے انہوں نے اس کو پیچھے سے پکڑا، لے گئے الگ، بیٹھ جا کے. یار وہ تو بیچارہ بیٹھ گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ ادھر سے جوتے بھی میں چوری بھی ہوئی، یہ بھی کیا، ان کو بھی کیا، حاصل نہ حصول. خیر راجہ صاحب نے جا کے کال کیا، ان کو بلایا منشی جی کو. منشی جی آئے، ان سے کہا بھائی کیا طریقہ ہے، کیا ہو گیا ہے، لڑکا دیوانہ ہے، پاگل ہے. کہنے لگے حضور نہ دیوانہ ہے نہ پاگل ہے، یہ کچھ سیانہ بھی نہیں ہے، اور سیانہ بننے کے بعد اس نے دیکھی ہیں کچھ محفلیں اپنے. یہ پورے سب گاؤں میں، اس میں آپ کے جتنے بھی گاؤں آتے ہیں اس میں یہ پہلا لڑکا ہے جو مڈل کلاس پاس کیا ہے. اور جب مڈل کلاس پاس کیا تو کہیں تقریبوں میں گیا ہوگا، اس نے کہا تناول فرمائیے، تو اس میں کھانا تھا، اس میں کیا غلطی اس کی یہ نہیں ہے، یہ معصوم ہے. تو راجا صاحب کو مسکراہٹ آئی تھوڑی سی. انہوں نے کہا اچھا، اور جوتے کا کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے دعوت کے سلسلے میں انہوں نے جوتے بیچ دیے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بیچ دیے جوتے، اور جوتوں سے جو پیسے آئے اس سے آپ کی تعریفات ہو گئی، اور پھر یہ آخر کا یہ قصہ بھی ہو گیا. تو انہوں نے کہا بھائی ایسا لڑکا ذہین ہے اور ہر موقع پر ہی اپنے وجود کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایک معاشرے میں ایک اچھا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے. اور جب کوئی کسی چیز میں کام کرنا اور کوشش کرتا ہے تو اپنی قابلیت سے زیادہ ہی بولتا ہے. تو اس کو پتہ نہیں کون سا جملہ کہاں بولا جائے گا، جوتوں کا کیا کیا جائے گا. تو لہٰذا منشی جی ایک بات تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 8ویں پاس تو اس نے کر لی، اب یہ میٹرک بھی
پاس کرے گا، لیکن بظاہر اس کے حالات ایسے نہیں ہیں، اور اس کی باتوں میں بڑا اچھا لگا کہ ایک دم کوشش میں ہے اچھے مقام پہ پہنچنے کی. تو آج سے اس کا میٹرک کا خرچہ، رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، کتابوں کا، سب جو خرچہ ہے وہ ہمارے ذمے ہے. ہم اس کو ہمارے کریں، اور جو بھی آئے گا حصہ وہ ہمارے وہ جو ہے اکاؤنٹ میں سے ادا کر دیا جائے. تو سب بعض دفعہ کی غلطیاں جو ہوتی ہیں بڑی ہیں، اور اس زمانے میں لوگ جو تھے نا وہ عزت نفس کے پیچھے اتنے نہیں پڑتے تھے، وہ لوگوں کو دیکھ لیتے تھے اس کی کیا حیثیت ہے اور کس حیثیت میں بات کر رہا ہے اور کیا چاہتا ہے. یہ اس زمانے کی خوبی تھی کہ انہوں نے، راجہ صاحب نے فوراً پہچان لیا کہ لڑکا بڑا انٹیلیجنٹ ہے، بڑی کرتا ہے، اس کو اگر موقع دیا جائے تو یہ ہمارے لیے بھی، محلے کے، اپنے علاقے کے لیے بھی ایک اچھا کام کرنے والا، ایک نیک نیتی سے کام کرنے کا اور ترقی کا خواہش مند ہے. اس کو کیوں نہ ہم اس کی مشکلات کو حل کریں اور اس کو ایک مقام پہ جس کی کوشش کر رہا ہے اس پہ پہنچا دیں. تب یہ وہ باتیں ہیں جس کو ہم قصوں میں لے لیتے ہیں. اس کے پیچھے جو ایک معاشرے کی ایک خوبی ہے کہ راجہ صاحب اس نے جوتا دکھا کے کہا کہ تناول فرمائیے. اب بہت سے لوگ اردو جو کمزور ہیں وہ تناول کا مطلب ہے شروع ہو جائے کہ کھائیے، کیا نوش فرمائیے، تو وہ یہ مطلب تھا. تو نے کہا کہ بھائی میں نے جو کچھ کیا بہت سوچ سمجھ کے کیا، اور یہ باتیں تھیں، کسی کی عزت نفس کو تماشا نہیں بنایا جاتا تھا. آج کل کے معاشرے میں کاش کہ وہ پرانا ہی دور آ جائے، جبکہ جو گزر گیا بہت ساری خوبیاں تھیں. انسان تھا، رشتے ہوتے تھے، کوئی دل میں بغض نہیں ہوتا تھا، کوئی انا نہیں ہوتی تھی، ایک دوسرے کی مدد کے خواہاں ہوتے تھے سب. آج کا پروگرام بس کچھ اتنا ہی بہت ہے، آہستہ آہستہ بڑھیں گے. چلیے پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ اور اجازت دیجیے نسیم دورانی کو. انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گا اگلے پروگرام تک.